اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خود بھی گواہی دی اپنی توحید کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بھی گواہی دیں توحید کے بارے میں، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو یا ان دلائل کے باوجود تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ بھی ہے۔ اب یہ سارے دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی آدمی توحید پہ نہیں ایمان لاتا، اب بھی اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس سے بڑا ظالم آدمی کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون آدمی بہت بڑا ظالم ہوگا اس آدمی سے، ممن افترا علی اللہ کاذبا، جو جھوٹ گڑے اللہ پہ۔ دونوں گروہ تھے، ایک تو مشرکین مکہ کا گروہ تھا شرک کرنے والا، اور دوسرے تھے اہل کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، رسالت کا، اور قرآن مجید کا انکار کر رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے۔ دونوں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رد فرما دیا۔ اس آدمی سے بھی بڑا ظالم اور کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یا اللہ کے نور سے نور ہے، یا کوئی دوسرا مشکل کشا ہے، یا کوئی داتا ہے۔ یہ سارے نام لوگوں کے اپنے رکھے ہوئے ہیں۔ داتا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اگر کوئی کسی دوسرے کو داتا کہتا ہے تو گویا وہ اللہ پہ جھوٹ کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے برات فرمائی اس بات سے کہ میری اولاد نہیں۔ اب اس کے باوجود کوئی کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے تو وہ گویا کہ اللہ پہ جھوٹ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، اور اللہ نے اس کو نبی نہیں بنا کے بھیجا تو وہ بھی اللہ پہ جھوٹ کرتا ہے۔ اسی طرح باقی جتنے بھی باطل عقائد ہیں شرک کے بارے میں، جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہیں یا جن کی قرآن حدیث سے مذمت کی ہے، تردید فرمائی ہے، انہیں اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ اللہ پہ گویا کہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اور فرمایا کہ اس آدمی سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، او کذبا بآیاتہ، او کذبا بآیاتہ، اس شخص سے بھی ظالم کوئی نہیں جس کے پاس اللہ کی آیتیں آ جائیں اور وہ ان آیتوں کو جھٹلا دے۔ آیتوں سے مراد قرآن مجید بھی ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے، اور معجزات بھی ہیں۔ معجزات آ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو دیے، اس کا جو انکار کرے اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں۔ جس آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات آ جائیں اور وہ ان کو تسلیم نہ کرے، اس کو جھٹلا دے، اس سے بڑا ظالم آدمی بھی کوئی نہیں۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کرے اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں۔ گویا کہ پہلے حصہ جو تھا آیت کا اس میں مشرکین مکہ کا تذکرہ آ گیا کہ وہ ظلم کرتے ہیں، اللہ کے نام ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو اللہ نے ارشاد نہیں فرمائی کہ لات اور عزیٰ جو ہیں وہ یہ ہماری سفارش کریں گے، قیامت کے دن ہماری مدد کریں گے، اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں لات اور عزیٰ سے منسوب کی جائیں یا کسی اور حضرت صاحب سے یا پیر صاحب سے یا بزرگ سے منسوب کی جائیں، وہ سارے کے سارے اللہ پہ جھوٹ ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت کے پہلے حصے میں ارشاد فرما دیا، اور اہل کتاب کا ذکر دوسرے حصے میں فرما دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، قرآن مجید کا انکار کر رہے تھے، اور معجزات کا انکار کر رہے تھے۔ جس طرح اللہ کے نام کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، جو بات اللہ نے ارشاد نہیں فرمائی وہ بات اللہ کے نام منسوب کر دینا، یہ اللہ کے نام جھوٹ گڑنا ہے، اور فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم آدمی کوئی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے، تو اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ من کذب علیہ متعمدا،
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو آدمی عمدن میرے نام جھوٹ منسوب کرے، اور پھر بدعات جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری جھوٹ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یا شریعت کے نام پہ۔ شریعت نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا، اس سے ہٹ کے جو چیز بھی انسان دین سمجھ کے کرے گا وہ یا تو اللہ کے نام جھوٹ گڑے گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ گڑے گا، اور دونوں کے معاملے میں بات ایک ہی ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں اور اس کی جگہ جہنم ہے۔ آگے فرمایا کہ انہ لا یفلح الظالمون، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی بھی فلاح نہیں دیتا جو اللہ کے نام جھوٹ کرنے والے ہوں یعنی شرک کرنے والے ہوں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ یہ تو ساری باتیں تھیں، عقلی دلائل تھے، زبانی سمجھانے بجھانے کی باتیں تھیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ترہیب سے کام بھی لیا ہے، اور جو عملاً واقعات پیش آنے والے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ زبانی دلائل سے سمجھ نہ پائیں شاید وہ آنے والے وقت سے ہی ڈر جائیں۔ جو کچھ مشرکوں کے ساتھ ہونے والا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ تصویر کھینچی ہے، اور بتایا ہے کہ جو لوگ اس کے باوجود شرک کرتے رہیں گے، توحید کو نہیں مانیں گے، ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز ہم اکٹھا کریں گے جمیعاً سب کو سے مراد اگلے پچھلے انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، اس لیے کہ دونوں مکلف ہیں شریعت پہ ایمان لانے کے، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کے۔ جنت اور جہنم دونوں کے لیے ہے، اگلے اور پچھلے سارے کے سارے انسان اور اگلے اور پچھلے سارے کے سارے جنات، سب کو اللہ فرماتے ہیں کہ اکٹھا کیا جائے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے تنبیہ اس لیے فرما دی ہے کہ جو انسان عقل رکھنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کتنا کٹھن وقت ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی بڑی پریشانی ہو گئی، بڑی مصیبت آ گئی، جی اس جینے سے تو مرنا اچھا ہے، انسان بعض اوقات زندگی کے حالات سے تنگ آگے کہتا ہے کہ اس جینے سے مرنا اچھا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان پہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں، جتنے بھی رنج آتے ہیں، ان سب پہ موت کی تکلیف باری ہے۔ موت کی تکلیف جو ہے ان سارے مصائب و آلام سے، ان ساری تکلیفوں اور دکھوں سے زیادہ ہے جو انسان پہ اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ طبرانی کی حدیث ہے، فرمایا کہ اس کے بعد کے جتنے مراحل ہیں وہ موت سے بھی زیادہ کڑے ہیں۔ جو بعد کے مراحل ہیں، قبر میں جا کے سوال جواب ہونا، اور پھر قبر سے انسانوں کا اٹھنا، اور قبر سے اٹھنے کے بعد حشر میں جانا، یہ سارے کے سارے اتنے تکلیف دہ اور اتنے کٹھن اور اتنے کڑے حالات ہیں اور معاملات ہیں جو انسانوں پہ آنے والے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بڑے آرام کی، بڑے سکون کی اور بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں بھری یہ زندگی دی ہے ہمیں، اور نعمتوں بھری زندگی اس لیے دی ہے اللہ نے کہ قیامت کے دن کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ مجھے تو یہ حاصل نہیں تھا، میرے پاس تو یہ نہیں تھا، میرے پاس یہ نہیں تھا۔ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، جو بدکار ہیں، نیک ہیں، جتنے بھی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں یا فرما بردار ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اس لیے کہ آزمائش ہے یہ،
آزمائش میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے تاکہ بعد کے حالات میں، آنے والے حالات میں انسان یہ گلہ شکوہ نہ کر سکے کہ دنیا کی زندگی میں یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکے۔ وہ آنے والے واقعات اور آنے والے جو معاملات ہیں وہ بڑے کڑے اور سخت ہوں گے۔ فرمایا کہ قبر میں، برزخ میں، ویسے تو برزخ میں جاتے ہی یا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی وہ جو لمحہ ہے انسان کا دنیا سے رخصت ہونے کا، اسی لمحے انسان کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں میں نے کیا کمایا ہے، کیا ضائع کیا، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، یہ اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے تو فرمانے ہیں حقائق کی روشنی میں، ہمارے اعمال کی بنیاد پہ، اس لیے وہ مراحل بعد میں تو حقائق بن کے ہمارے سامنے آئیں گے۔ برزخ میں انسان کتنا عرصہ گزارتا ہے، قبر میں کتنا عرصہ انسان گزارتا ہے، ہزاروں سال بیت گئے، جو لوگ قبروں میں پڑے تھے ویسے ہی پڑے ہیں، اور ابھی جو قبروں میں جائیں گے پتہ نہیں کتنے ہزار سال کا یا کتنے لاکھ سال یا کتنے کروڑ سال جو ہیں وہ قبروں میں پڑے رہیں گے، اور جب قبروں سے اٹھیں گے تو وہ انسان کے لیے بڑا ہی، اس وقت بھی انسان کو یہ پوری طرح سمجھ آ جائے گی کہ انسان کا تعلق جو ہے وہ کس گروہ کے ساتھ ہے، انسان نجات پانے والا ہے یا انسان ناکام ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب قبروں سے اٹھیں گے تو شام کا علاقہ جو ہے یہ حشر کا میدان ہوگا، اور لوگوں کو حکم دیا جائے گا حشر کے میدان میں پہنچنے کا، اور فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ہر آدمی کو اپنی اپنی جگہ کا، اپنی اپنی حاضری کے جواب اور حاضری اور جواب دہی کے مقام کا اس طرح علم ہوگا جیسے انسان کو اپنے گھر کا علم ہوتا ہے۔ آدمی اٹھتے ہی یہ بات سمجھ جائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ حساب کتاب کا دن آئے گا اور قبروں سے تم لوگ اٹھائے جاؤ گے اور اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ فرمایا کہ اسی وقت ہی جب قبروں سے اٹھیں گے انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق حشر میں جائیں گے۔ بعض لوگ فرمایا کہ اپنے اعمال کے مطابق ایک آدمی کو ایک اونٹ ملے گا سواری کے لیے، اکیلا وہ اونٹ پہ جائے گا اپنے نیک اعمال کی وجہ سے۔ اس سے کم جس کے نیک اعمال ہوں گے انہیں دو آدمیوں کو ایک اونٹ ملے گا، بعض اونٹ جو ہے اس پہ 10 آدمی سوار ہوں گے اور وہ میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ بعض لوگ اپنے اعمال کے مطابق پیدل جا رہے ہوں گے، انہیں سواری میسر نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اندھے اٹھائے جائیں گے، بہرے اٹھائے جائیں گے، گونگے بنا کے اٹھائے جائیں گے اور وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ بعض لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ منہ کے بل، سر کے بل چل کے میدان حشر میں جا رہے ہوں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جو آدمی 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے قیامت کے دن حشر کے روز قبروں سے اٹھنے کے بعد اپنے سر کے بل چل کے وہ حشر میں پہنچے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ انسان کو ٹانگوں کے بل چلانے پہ قادر ہے وہ اللہ انسان کو سر کے بل بھی چلانے پہ قادر ہے۔ وہ سر کے بل کیوں نہیں چلا لے گا؟ اور صحابی کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں ہم نے کہا کہ بلا وبعزت ربنا، ہمارے رب کی قسم ہاں کیوں نہیں، اللہ ایسا ہی کرے گا۔ اور پھر بعض لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود جانا نہیں چاہیں گے حشر میں، فرشتے گھسیٹ کے لے کے جائیں گے انہیں اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ حشر کے روز ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو گھیر کے حشر کے میدان میں لے جائے گی۔ یہ ساری صورتیں ہوں گی حشر کے میدان میں جانے والی، اور جہاں کہیں بھی انسان دفن ہوا ہے، خواہ وہ ہزاروں سال، ہزاروں میل دور دفن ہوا ہے شام سے، وہ اتنے ہی میل پیدل چل کے وہاں پہنچے گا۔
اس لیے فرمایا کہ جو بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایسے نہیں روتے تھے، قبر کا ذکر آتا تو بہت روتے، اور لوگ پوچھتے کہ امیر المومنین قبر کے ذکر پہ آپ اتنا روتے ہیں؟ باقی فرمانے لگے کہ قبر کا مرحلہ جو ہے وہ انسان کا ایک طرح سے کسوٹی ہے، جو آدمی قبر کا مرحلہ عبور کر لے گا اس کے باقی مراحل آسان ہو جائیں گے، اور جس کا معاملہ قبر میں ہی کھٹائی میں پڑ گیا، جو قبر میں ہی پکڑ لیا گیا، اس کے باقی مراحل بڑے مشکل ہو جائیں گے، بڑے کٹھن ہو جائیں گے، بہت کڑے ہوں گے اس کے باقی امتحان۔ اور پھر حشر میں پہنچنا بھی ایک کڑا امتحان ہوگا، پیدل چل کے جانا یا سوار ہو کے جانا، اتنا طویل سفر کر کے جانا، کہیں کوئی درمیان میں استراحہ نہیں ہوگا، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوگا، شدید پیاس کا عالم ہوگا، لیکن کہیں سے پانی میسر نہیں ہوگا، کہیں بیٹھنے کی جگہ میسر نہیں ہوگی، بلکہ جہاں جانا ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم یہ بتایا کہ وہاں جہاں اکٹھے ہونا ہے اس طرح لوگ مخلوق ہوگی اکٹھی۔ اب یہاں پہ آپ اندازہ لگا لیجیے کہ حج کے موقع پہ پوری دنیا سے آتے ہیں لوگ، لیکن بہرحال ایک محدود اجتماع ہی ہوتا ہے، لا محدود نہیں ہوتا۔ اس محدود اجتماع میں بھی جو لوگوں کی حالت ہوتی ہے وہ ہر آدمی جانتا ہے کہ کس طرح انسان کو مشقت اور محنت اور بہت سی چیزیں ناگواری سے برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور انسان کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ اور کہاں وہ موقع حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ قیامت کے دن حشر میں جہاں لوگ اکٹھے ہوں گے 2 قدم میسر آنے بڑے مشکل ہوں گے، ہر آدمی کو صرف 2 قدم میسر ہوں گے وہاں کھڑے ہونے کے لیے، اور جس طرح کیل دربار میں ٹھوکی جاتی ہے اور اس کو ایسے حرکت دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس طرح ٹھسے ہوئے ہوں گے لوگ، کوئی چارپائی نہیں ہوگی، صوفے نہیں ہوں گے، کرسیاں نہیں ہوں گی، بیڈ نہیں ہوں گے، ڈاکٹر نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہو، کوئی سہولت نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ 5000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا، 50,000 سال کا دن ہوگا وہ، اور سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے باتیں نہیں ارشاد فرمائی، یہ ساری باتیں ہونے والی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اچھا جو اس کے باوجود توحید کے دلائل سننے کے باوجود جو آدمی نہیں چھوڑتا، شرک سے باہر نہیں آتا، وہ کان کھول کے سن لے کہ یہ حالات پیش آنے والے ہیں مشرکوں کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ وہ آدمی جس کو پسینے کی لگام آئی ہوگی منہ تک، وہ آدمی یہ تمنا کرے گا کہ جلدی جلدی ہمارے مقدمات کا فیصلہ سنا دیا جائے، خواہ ہمیں جہنم میں ہی بھیج دیا جائے، خواہ جہنم میں بھیج دیا جائے، لیکن یہ جو حشر کی مصیبت ہے اس سے ہمیں اللہ نجات دے۔ فرمایا کہ اپنے اعمال کے مطابق انسان کے کسی کے ٹخنے تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کمر تک پسینہ ہوگا، پیٹ تک ہوگا، سینے تک ہوگا، اور بعض لوگوں کو منہ میں لگام آئی ہوگی پسینے کی، اور جس کو لگام آئی ہوگی وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے، خواہ ہمیں جہنم میں ہی بھیج دیا جائے۔ اتنے بیزار آ جائیں گے لوگ حشر کے عذاب سے۔ اور پھر وہ لوگ بھی ہوں گے، فرمایا کہ جو اپنے گناہوں کے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، وہ اس سے بھی زیادہ مصیبت اور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے واضح فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی واضح فرمایا ہے، اور یہ ترغیب اور ترہیب بار 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 قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، تاکہ لوگ کہیں ڈر کے اللہ سے فرما برداری کریں، کہیں رغبت کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کریں، جیسے کیسے بھی ہے جہنم سے بچیں لوگ۔ فرمایا کہ وہی جو حشر کا میدان ہوگا جو 50,000 سال کا ہوگا، فرمایا کہ اسی میدان حشر میں اللہ کے عرش کے سائے تلے لوگ بھی موجود ہوں گے، نور کے ممبروں پہ بیٹھنے والے لوگ بھی موجود ہوں گے، وہ لوگ بھی موجود ہوں گے جن کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ کون لوگ ہوں گے وہ؟ اذان دینے والے،
اور ہمیں تو شرم آتی ہے نا کہ اذان یہ تو مجھے شرم آتی ہے، کبھی کہی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسا ہم تو دور ہیں دین سے، اور دین کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے نا وہ اجنبیت والا ہے۔ امامت کرانا، آگے کھڑے ہو کے نماز، یہاں آ کے الحمدللہ پھر بھی کچھ تھوڑا سا شعور آ جاتا ہے، تھوڑی سی ہیسیٹیشن ختم ہو جاتی ہے، اور تھوڑا سا انسان مانوس ہو جاتا ہے اذان سے، اقامت سے، یا جماعت وغیرہ کرانے سے۔ پاکستان میں تو یہ حال ہے کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے دیندار داڑھی رکھے کسی کو کہیں جی اذان دے دو تو جی میں نے کبھی نہیں دی، مجھے تو ہیسیٹیشن ہوتی ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ وہ ہمارے دادا جان کے بھائی تھے، انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ بھائی اذان دے دو، کہنے لگے جی مجھے شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کسی بے شرم کو بلا لاؤ پھر۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو بعد میں آنے والے حالات ہیں، انسان کو حشر کا نام تو لے کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یوم نحشرہم، ہم اکٹھا کریں گے تم کو، وہ تو انسان کو سن کے انسان کے حواس گم ہو، اور صحابہ کرام کی جو کیفیت ہو جاتی تھی نا وہ یہی تھی کہ ان کا ایمان اور یقین ایسا تھا کہ وہ ہر وقت آپ جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے۔ جنگ احد میں حضرت انس بن نضر نے جو یہ بات کہی تھی کہ مجھے تو احد کے دوسری طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ایسے نہیں کہا تھا انہوں نے، میدان جنگ میں تو خوشبو آتی ہے جنت کی، جا کے نہ دیکھے وہاں، کافروں کے مقابلے میں، مشرکوں کے مقابلے میں، آپ میدان جہاد میں نکل کے تو دیکھیں، سب کچھ نظر آ جائے گا انسان کو۔ اور جو صحابہ کرام تنور کی آگ کو دیکھتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت سفیان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تنور کی آگ کو دیکھتے تو خون کا پیشاب آنا شروع ہو جاتا انہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاذ بن جبل اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ کرام، جب موت کا وقت آیا تو آنے والے حالات کے خوف کی وجہ سے رونے لگتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خباب بن عرف نے کتنی مصیبتیں اور کتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن جب فوت ہونے لگے تو صرف اس بات سے رونے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد اللہ نے دنیا ہم پہ فراخ کر دی، اور یہ جو ہمیں فراخی ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو ہمیں اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں دے دیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا حساب اللہ نے دنیا میں بھی باغ کر دیا ہو، اور آخرت میں ہمیں پکڑ ہو جائے کہ دنیا میں تم کیا کر کے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے ساری زندگی دن اور رات کوئی لمحہ ایسا نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہو، فوت ہونے لگے تو کہنے لگے کہ آگے میں ایسے ٹیلے پہ رات گزار رہا ہوں، یا اس وقت ایسے ٹیلے پہ بیٹھا ہوں جس سے آگے دو راستے جاتے ہیں، ایک راستہ جنت کو جاتا ہے، ایک راستہ جہنم کو جاتا ہے، اور مجھے یہ پتہ نہیں کہ میں کہاں جانے والا ہوں۔ دونوں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے انجام، اور دونوں جو راستے ہیں ان کا جو اینڈ ہے وہ بھی بتا دیا۔ حشر میں جو لوگ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور پھر جو لوگ امن میں رہنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی فرما دیا کہ جو 50,000 سال کا دن ہے مومن کے لیے کتنا ہوگا؟ سورج کے ڈھلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کتنا وقت ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے کا ہوگا، یا 1.5 گھنٹہ کہہ لیجئے، عصر سے لے کر مغرب تک زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ تو 2 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اور عصر کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روشنی اچھی ہو، سورج چمک رہا ہو تو اس وقت نماز پڑھو عصر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھلنے کا وقت ڈھلنے کا وقت جو ہے وہ تو مغرب کا ظہر کا بنتا ہے۔ سورج کے ڈھلنے سے لے کر ظہر کے وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک آپ سمجھ لیجئے 3 یا 4 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو مومن آدمی کے لیے یہ 50,000 سال کا عرصہ جو ہے وہ 3-4 گھنٹے میں گزر جائے۔ اور یہ طویل جو مدت ہے یہ انسان کے اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اپنے اپنے نیکیوں کے اعتبار سے اس کی طوالت ہو۔
رات تو 10 گھنٹے کی یا 11 گھنٹے کی یا 9 گھنٹے کی ہوتی ہے ہر آدمی کے لیے، لیکن جو آدمی جس طرح کا بیمار ہو اس کے لیے اتنی رات وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ جو آرام والا آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے، خوب ہٹا کٹا آدمی ہے، وہ تو صبح اٹھ کے کہے گا یہ رات کا تو پتہ ہی نہیں چلا کدھر گزر گئی، ابھی میری نیند ہی پوری نہیں ہوئی۔ لیکن جو آدمی بخار میں مبتلا ہے، کبھی سوتا ہے کبھی جاگتا ہے، وہ کہے گا یہ آج تو کوئی رات زیادہ ہی لمبی تھی۔ لیکن جس آدمی کو گردے کی درد ہے یا دانت کی درد ہے، وہ تو کہے گا یہ رات تو پہاڑ کی طرح ہوگی، رات گزرتی ہی نہیں تھی۔ اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کو اس سے بھی زیادہ رات طویل لگے گی۔ بالکل ایسا ہی معاملہ حشر کے میدان کا ہے۔ فرمایا کہ 50,000 سال کا عرصہ جو ہے وہ تو کافر اور مشرک کے لیے ہے، لیکن مومن آدمی کے لیے سورج کے ڈھلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ وقفہ ہوگا۔ باتیں اللہ اور اللہ کے رسول نے ساری بتا دی ہیں جو پیش آنے والی ہیں۔ فرمایا کہ جس روز ہم محشر میں لوگوں کو اکٹھا کریں گے، وہ پھر مشرکوں کے حوالے سے جو واقعہ پیش آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا یہاں ذکر فرمایا ہے کہ مشرکوں سے ہم کیا سلوک کریں گے۔ وہ یہ ہے ثم نقول للذین اشرکوا، ثم نقول پھر ہم کہیں گے للذین ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، جو نظریں نیازیں چڑھاتے رہے، جو مشکل کشا مانتے رہے اللہ کے علاوہ دوسروں کو، جو حاجت روا سمجھتے رہے اللہ کے علاوہ علی حجویری کو یا عبد القادر جیلانی کو یا معین الدین چشتی کو، جو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے رہے، اپنی کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والے بتاتے رہے۔ الذین اشرکوا جنہوں نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ دوسروں کو۔ این شرکاؤکم آج مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ تمہارے حضرت صاحب، تمہارے پیر صاحب، تمہاری شفاعت کرنے والے، تمہاری مدد کرنے والے کدھر ہیں وہ؟ الذین کنتم تزعمون، الذین وہ حضرت صاحب، وہ پیر صاحب، وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ یا وہ علی حجویری رحمۃ اللہ، کنتم تزعمون جن کے بارے میں تمہیں زعم تھا، تمہیں گمان تھا کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے، تمہاری مدد کریں گے، تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، وہ حضرت صاحب کہاں ہیں؟ بتاؤ مجھے بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے ان سے قیامت کے دن، مشرکوں سے۔ ثم پھر یہاں ثم کے بارے میں مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ ثم کا لفظ جو ہے یہ تاخیر کے لیے آتا ہے، ثم کا لفظ جو ہے تاخیر کے لیے آتا ہے، فوراً کوئی جواب نہیں دے پائے گا، زمانہ گزر جائے گا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ موت دے دے گا سب کو، سور پھونکا جائے گا، ساری مخلوق جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے بعد اکیلی ذات اللہ کی ہوگی اس ساری کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے روز مجھے بتاؤ کہ بادشاہی کس کی ہے۔ دنیا میں بڑے بادشاہ بھی تھے، شہنشاہ بھی بنے ہوئے تھے، پریزیڈنٹ بھی تھے، پرائم منسٹر تھے، اعظم کا لفظ ان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، مجھے بتاؤ کہ آج پریزیڈنٹ کون ہے، آج پرائم منسٹر کون ہے، آج بادشاہ کون ہے، آج شہنشاہ کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 40,000 سال تک انتظار کرے۔ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی رہے گی۔ ظاہر ہے کہاں سے جواب آئے گا؟ یہ جتنی بھی دلیری اور جتنے بھی آج ہم کہہ لیتے ہیں نا جی چھڑا لیں گے، پکڑے ہوئے ہوں ایسے محمد پکڑے چھڑا لے گئے اور فلاں چھڑا لیں گے، فلاں لے جائیں گے، فلاں، یہ دیدہ دلیری اس دنیا میں چلے گی، وہاں تو کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ فرشتے بھی اجازت لے کہ اللہ کے حضور کوئی بات کریں گے۔ 40,000 سال تک
کل طویل عرصہ گزر جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی یہ بات ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، بادشاہی آج جو ہے صرف ایک اللہ قہار کے لیے ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ حاجت روا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی بیٹے دینے والا نہیں ہے، کوئی صحت دینے والا، زندگی دینے والا کوئی نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت تو اللہ تعالیٰ حقیقت کو سامنے لا کے یہ ساری باتیں دکھا دیں گے، ہر آدمی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں۔ للہ الواحد القہار۔ اور اللہ تعالیٰ جب مشرکوں سے یہ سوال کریں گے کہ جنہیں تم نے اپنا مشکل کشا بنا رکھا تھا، جنہیں تم نے اپنا حاجت روا بنا رکھا تھا، مجھے دکھاؤ وہ کہاں ہیں، بلاؤ انہیں، سفارش کریں آ کے میرے آگے، آ کے چھڑائیں مجھ سے تمہیں، تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے وضاحت تو بڑی فرما دی ہے قرآن مجید میں، جو جتنے بھی باطل عقائد ہیں سارے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ لیکن یہ تو ان کے لیے ہے جو قرآن پڑھنے والے، جو قرآن کے قریب ہی نہ جائیں یا جنہیں قرآن کے قریب ہی نہ جانے دیا جائے۔ اتنا بڑا ظلم ہے لوگوں کو قرآن سے دور رکھنا، اپنا لٹریچر بنا لینا، اپنی کتابیں بنا لینا، اپنے نصاب بنا لینا، اور ساری زندگی 40 سال 50 سال ہاں کوئی جماعت ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی گروہ ہے، ہمیں اس بات سے تعلق نہیں ہے، لیکن ساری زندگی اپنے نصاب اور اپنی کتابیں اور اپنے لٹریچر پڑھا کے قرآن سے دور رکھنا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑا کوئی نصاب ہے دنیا میں؟ ہدایت کے لیے تو اللہ نے قرآن بھیجا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور نصاب مطلوب ہوتا تو اللہ خود بنا کے بھیج دیتے۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ لوگوں کو کتابوں پہ لگا دیا جائے، فلاں یہ عالم صاحب بڑے اونچے ہیں، فلاں اتنا پڑھے لکھے ہیں، اس کے ہاتھ میں جادو ہے، اس کے قلم میں جادو ہے، وہ یہ کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ ظلم ہے لوگوں کو قرآن سے دور رکھنا اور اپنی کتابیں پڑھوانا، اپنے لٹریچر اور اپنے نصاب پڑھوانے، بڑا ظلم ہے یہ ظلم نہ کرو مخلوق خدا پہ۔ ہدایت جو ہے سیدھی ہدایت وہ صرف قرآن سے ملتی ہے، قرآن پہ لگاؤ لوگوں کو، قرآن پہ لگانے کے بعد پھر جو مرضی پڑھا لو انہیں، لیکن قرآن سے دور نہ کرو، قرآن کو مسلمانوں کی زندگی سے خارج نہ کرو۔ قرآن جو ہے وہ مسلمان کی زندگی قرآن کے ساتھ ہے۔ جس آدمی کے ہاتھ میں، جس آدمی کے مطالعے میں، جس آدمی کے روزمرہ معمولات میں قرآن نہیں ہے، اس کی زندگی مسلمانوں والی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے کہ تم نے جن کو میرے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا تھا وہ بتاؤ کہاں ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم لم تکن فتنتہم الا، بڑی مدت کے بعد بہانہ بنائیں گے، لم تکن فتنتہم، نہیں ہوگا بہانہ ان کے پاس، الا مگر یہ، ان قالوا، کہیں وہ، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، واللہ اللہ کی قسم، ربنا اے ہمارے رب، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے کس کی مجال ہے اللہ کی بارگاہ میں بات کریں۔ ساری زندگی شرک میں کھپا کھپا کے، ساری زندگی قبروں پہ نظریں نیازیں چڑھا کے، ساری زندگی قبروں کی مٹی کھا کھا کے اور قبروں کی مٹی بیچ بیچ کے اور نظریں نیازیں لوگوں کی لے لے کے، تو قیامت کے دن بھول جائیں گے جو شرک کیا تھا۔ اللہ کی قسم یا اللہ ہم تو کبھی شرک نہیں کرتے تھے۔ سمجھ آ جائے گی کہ شرک کرنے والوں کی آج نجات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولیں گے اللہ کے حضور۔ مجرم کو جب پکڑا جاتا ہے، ہاں وہ تھانے میں جائے، پولیس کے وہاں جائے، چور جو ہے وہ چوری اپنے آپ آسانی سے کبھی نہیں مانتا۔ قتل کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، ہر آدمی جب کرسی پہ بیٹھا ہے میرے تو ہاتھ بالکل صاف ہے، خواہ پوری دنیا کے سامنے وہ سب سے بڑا چور اور سب سے بڑا ڈاکو ہو، پورے ملک کا بیت المال کھا کے اور لوٹ کے لے جائے،
ساری دنیا کو یہ پتا ہوگی یہ چور اور ڈاکو ہے، اس کے باوجود دنیا میں یہی کہے گا نہیں جی نہیں، ہمارے تو ہاتھ بالکل صاف ہے، اربوں کے قرض لے کے بینکوں سے معاف کروا لیے، جھوٹ بول کے جی ہماری تو فیکٹری تباہ ہو گئی، ہمارا تو نقصان ہو گیا، لہذا ہمیں معاف کیا جائے۔ اس طرح کے جو عادی مجرم ہیں جھوٹ بولنے والے، قیامت کے دن اللہ کے حضور بھی جھوٹ بول کے کوشش کریں گے کہ کسی طرح ہماری شاید اسی طرح جان چھوٹ جائے، لیکن ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کتنی قدرت والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ جھوٹ بولیں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کریں گے، یہاں تو پولیس دوسری طرح اعتراف کراتی ہے سزا دے کے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ سزا کا مرحلہ جو ہے وہ تو بعد میں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک صاف صاف وعدے کر کے فیصلہ فرمائیں گے۔ جب مشرک جھوٹ بولیں گے، اپنے شرک کا انکار کر دیں گے، تو اللہ فرمائیں گے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا کہ تم اپنی زبان سے اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں، آج ہم تمہاری زبانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں خود بول کے بتائیں گے کہ ہم کہاں کہاں حاضری دیتے رہے، کس کس قبر کی مٹی چاٹتے رہے، کہاں کہاں پہ ہم نے نظر نیاز پیش کی، جا کے پاؤں بھی گواہی دیں گے، ہاتھ بھی گواہی دیں گے کہ اتنے ہزاروں روپے ہم نے نظر دیے تھے فلاں مزار پہ، ہزاروں نظر دیے تھے فلاں مزار پہ، فلاں قبر والے کو اتنا دیا تھا۔ پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم فلاں مزار پہ چل کے گئے، فلاں مزار پہ چل کے گئے، فلاں مزار پہ چل کے گئے۔ بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر صرف ایک چیز کی گواہی نہیں ہوگی، قیامت کے دن تو یہ انسان سچی بات یہی ہے کہ اس کے علاوہ کیا کہا جائے کہ سب سے دنیا میں اگر کوئی احمق اور بیوقوف ہے تو وہ انسان ہی۔ سب سے سچی بات اور سب سے حقیقت بننے والی بات ہے اللہ اور اللہ کے رسول۔ ان باتوں کو پرواہ نہ کرنا، ان سے غفلت برتنا، ان کو جھٹلا دینا، ان پہ ایمان نہ لانا سب سے بڑی بیوقوفی اور حماقت ہے۔ جان چھوٹے گی نہیں انکار کرنے سے۔ انسان کے ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے، اور پھر زمین کا وہ ٹکڑا بھی گواہی دے گا جس ٹکڑے پہ چل کے حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، جس زمین کے ٹکڑے پہ چل کے قبر پہ پہنچے تھے، یا پیر صاحب کے نام کی نظر نیاز دی تھی، وہ زمین کا ٹکڑا بھی قیامت کے دن گواہی دے گا۔ یوم دن تحدث اخبارہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی اور پوچھا صحابہ کرام سے کہ تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ زمین کیا خبریں دے گی اس روز؟ فرمایا زمین کی خبریں یہ ہوگی کہ قیامت کے دن جو جو کام کسی انسان نے زمین کے جس ٹکڑے پہ کیا ہے، 7 کمروں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں تو میں بالکل اکیلا ہوں، ماں کی بےزتی کر دوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، بیوی کو ماروں یا پیٹوں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، بیٹے کو جوتے ماروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، یا باپ کی بےزتی کر دوں تو مجھے کوئی کہنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن وہ گواہی دے گا، فلاں ٹکڑے پہ اس میں ماں کی بےزتی کی تھی، یا بیوی پہ ظلم کیا تھا، یا بھائی پہ ظلم کیا تھا، زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا، بھاگ کے جانے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، کہاں بھاگ کے جاؤں میں؟ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، خبردار رہو کہ بھاگ کے جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تمہارا ٹھکانہ جو ہے اللہ کے حضور جواب دہی کا ہی ہے، وہاں جا کے جواب دینا پڑے گا جو کچھ بھی ہے۔
युनब्बअ अल-इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र, बताओ कि तुम दुनिया में क्या करके आए थे, पीछे क्या छोड़ के आए हो, आगे क्या भेज के आए हो। औलाद को अपनी किस राह पे लगा के आए हो, और जो अपने जिंदगी में तुमने अमाल किए थे, बुरे थे या अच्छे थे, वो अमाल क्या थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जब इंसान मरता है तो इंसान के वारिस पूछते हैं कि इसने कितनी जायदाद छोड़ी पीछे। और मत मारी हुई है हमारी भी। हमारे एक कुलीग थे पाकिस्तान में, जद्दा में सारी ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने फौत हो गया। हमारे दोस्त ने टेलीफोन किया, साथ ही कहने लगे जी वो बता के गए हैं कि 2 करोड़ की जायदाद बना के गए हैं वो अपनी औलाद के लिए। बस ये बात हमारे पेश नज़र रहती है कि हमने औलाद के लिए कितनी जायदाद पीछे छोड़ के जानी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब इंसान मरता है दुनिया पूछती है कि इसने पीछे क्या छोड़ा, फरिश्ते पूछते हैं कि इसने आगे क्या भेजा। दुनिया की सोच जो है वो तो हर आदमी देखता है, हमारे सामने है, और उस पर बड़ा फख्र और बड़ी अकड़ और बड़ा तकब्बर, जी इतना छोड़ दिया, इतना बना दिया, इतनी फैक्ट्रियां लगा दी, इतना बच्चे के लिए कारोबार बना दिया, ये किया वो किया। लेकिन जो फरिश्ते पूछते हैं वो तो सिर्फ अल्लाह के रसूल की ईमान बिल गैब वाली बात है। कौन सुनता है फरिश्ते की? वो तो वही यकीन करेगा, ईमान लाएगा जो अल्लाह के रसूल पे ईमान लाया है कि फरिश्ता भी अब पूछ रहा है कि बताओ कि इसने आगे क्या भेजा अपने लिए। युनब्बअ अल-इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र, जब इंसान हशर में जाएगा उसे बताया जाएगा कि तुम ये आगे लेके आए हो, ये पीछे छोड़ के आए हो। अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान अपने बचने के लिए, और फिर अल्लाह ताला का तैयार किया हुआ नामा अमाल भी है, और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंसान के इर्द गिर्द की जितनी चीज़ें हैं वो भी क़यामत के दिन गवाही देंगी। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो जिक्र अज़कार करते चलते फिरते और ऊंची आवाज़ से, थोड़ा ऊंची आवाज़ से जिक्र करते। लोग पूछते कि ये आप ऊंची आवाज़ से, आप आहिस्ता आवाज़ से भी कर सकते हैं। कहने लगे मैं ऊंची आवाज़ से इसलिए करता हूँ कि क़यामत के दिन जो आसपास की चीज़ें सुन रही है ये गवाही दे मेरे जिक्र की। इन चीज़ों ने गवाही देनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुअज्जिन अज़ान देता है, जहाँ जहाँ तक उसकी आवाज़ दाएं और बाएं पहुँचती है, आगे पीछे पहुँचती है, जितनी वहाँ पे चीज़ें होती हैं सुनने वाली, वो क़यामत के दिन सारी की सारी गवाही देंगी, हजर भी और शजर भी, कि ये आदमी अज़ान देने वाला था। और यही मामला बाकी अमाल का भी है। जाए फरार नहीं है इंसान के लिए। ये इंसान की हमाकत और बेवकूफ़ी है कि यहाँ अल्लाह ने जो इम्तहान का वक़्त दिया है, इंसान समझता है जी मैं तो बड़ा नख्ते खा हूँ, बेलगाम हूँ, जो मर्जी कर सकता हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, बड़ी ऊंची कुर्सी में बैठा हूँ मैं, मुझे कौन कुछ कहेगा। इंसान हर वक्त अल्लाह की पकड़ में है, हर वक्त अल्लाह की पकड़ में है। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा रब तो घात लगाए बैठा है कि जैसे ही कोई हद से तजावज़ करे तो अल्लाह का कोड़ा बरसेगा उस पर। फरमाया कि झूठ बोल के वो कोशिश करेंगे कि बच जाए अल्लाह की पकड़ से, लेकिन बच नहीं पाएंगे। आगे फिर अल्लाह फरमाते हैं उन्जुर कैफ कज़बू अला अनफुसिहिम वदल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। उन्जुर, देखो, पहले मुखातिब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इस उन्जुर के, और उसके बाद हर पढ़ने वाला इसका मुखातिब है कि ज़रा गौर करो, ज़रा सोचो, ज़रा समझो। कैफ़ा कज़बू, किस तरह ये झूठ बोल रहे हैं मुशरिक, अला अनफुसिहिम, अपनी ज़ात के खिलाफ। दुनिया में ये शिरक करते रहे और हर चीज़ इसकी गवाही देने वाली है कि ये शिरक करते रहे। इनके अपने हाथ पांव गवाही देने वाले हैं, इनका नामा अमाल गवाही देने वाला है, ज़मीन गवाही देने वाला है कि ये शिरक करते रहे। लेकिन आज ये अपने शिरक से इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह की कसम, ऐ हमारे रब, हम तो शिरक नहीं करते थे दुनिया में। बदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून,
وَظَلَّ اور گم ہو جائیں گے، نظر نہیں آئیں گے۔ کون؟ انہم ان سے، ما کانوا یفترون وہ جنہیں انہوں نے، افترا کا معنی جھوٹ گڑنا، افترا کا معنی جھوٹ گڑنا، یفترون جنہوں نے جھوٹ گڑ رکھا تھا دنیا میں، وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جتنا بھی شرک سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا جھوٹ دنیا میں شرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ گاڑ رکھا تھا، گویا کہ اللہ کا شریک ٹھہرانا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کسی کو داتا کہنا سب سے بڑا جھوٹ، کسی کو مشکل کشا کہنا سب سے بڑا جھوٹ، کسی کو حاجت روا کہنا سب سے بڑا جھوٹ، کسی کو اولاد دینے والا کہنا سب سے بڑا جھوٹ، کسی کو زندگی یا صحت کا مالک سمجھنا سب سے بڑا جھوٹ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ انہوں نے دنیا میں گھڑ رکھے تھے کہ فلاں تو داتا گنج بخش ہیں، وہ خزانے دیتے ہیں لوگوں کو، فلاں تو امام بری ہیں، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ۔ پیر عبد القادر جیلانی جو ہے مشکل میں کام آتے ہیں، فرمایا سب سے بڑا جھوٹ۔ معین الدین چشتی لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، سب سے بڑا جھوٹ۔ فرمایا کہ دنیا میں جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے، قیامت کے دن وہ تلاش کریں گے کہ کہاں گیا ہمارے حضرت صاحب، عبد القادر جیلانی کہاں ہے، اور علی حجویری کہاں ہے، اور معین الدین چشتی کہاں ہے، خواجہ غریب نواز کہاں ہے، تلاش کریں گے انہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ضل عنہم گم ہو جائیں گے، نظر نہیں آئیں گے، پتہ نہیں چلے گا، وہاں تو کوئی اونچی سانس لینے کی مجال نہیں رکھے گا۔ بات کرنی، اللہ کے حضور پہنچ کے کسی کی سفارش کرنی، اللہ کے مقابلے میں کسی کی مدد کرنی، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، اونچی سانس کوئی نہیں لے پائے گا وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اس کی کچھ اور مزید وضاحت فرمائی ہے، بالکل یہی معاملہ وہاں بھی ڈسکس کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ یونس کی 28 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، بالکل وہی بات جو یہاں پہ ہے۔ اس روز ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، مکان کا معنی جگہ، مکانکم تم اپنی جگہ پہ ٹھہرو، یہاں سے قدم نہیں ہلا سکتے، یہیں پہ کھڑے رہو، انتم و شرکاؤکم، تم بھی کھڑے رہو یہاں پہ میری عدالت میں، اور جن کو تم نے شریک بنا رکھا تھا میں ان کو بھی لے آتا ہوں، و شرکاؤکم، اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک بھی عدالت میں آ جائیں، نہ تمہیں قدم اٹھانے کی اجازت ہے نہ انہیں قدم ہلانے کی اجازت ہے، تم بھی کھڑے رہو وہ بھی کھڑے رہیں، دونوں آ جاؤ، شرک کرنے والے بھی آ جاؤ اور جن کو شریک ٹھہرایا گیا تھا وہ بھی آ جائے میری عدالت میں، مکانکم، اور کھڑے ہو جاؤ آگے میری عدالت میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان جو پردہ تھا اجنبیت کا وہ دور کر دیں گے۔ اجنبیت کیوں کہا؟ عبد القادر جیلانی تو کتنے 100 سال ہو گیا فوت ہو چکے، آج جو ان کے نام کی نظر نیاز دے رہے ہیں، 11ویں دیتے ہیں یا قربانیاں دیتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، دودھ چڑھاتے ہیں، انہوں نے دیکھا تو نہیں عبد القادر جیلانی کو، یہ تو سارا بن دیکھے معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اجنبیت ہے ان کی وہ ہم ختم کر دیں گے، اور دونوں گروہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، جو شرک کرنے والے ہیں وہ بھی پہچان لیں گے کہ وہ ہیں عبد القادر جیلانی صاحب، وہ ہیں علی حجویری صاحب، اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیں گے کہ یہ ہے تمہارا حضرت صاحب، یہ ہے تمہارے پیر صاحب، یہ ہے جنہیں تم اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے آئیں گے اور شرک کرنے والوں کو بھی لے آئیں گے اپنی عدالت میں، اور حکم دیا جائے گا کہ کھڑے ہو جاؤ ہماری عدالت میں، نہ تمہیں دم مارنے کی اجازت ہے نہ انہیں دم مارنے کی اجازت ہے۔ میرے سوال کا جواب دو، سوال یہ ہے وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ
ما کنتم ایانا تعبدون، سوال ہوگا کہ کیا تم نے کہا تھا انہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں اللہ کا شریک بناؤ؟ جتنے بھی حضرت صاحب ہوں گے، پیر صاحب ہوں گے، اور علی حجویری ہوں یا عبد القادر جیلانی ہوں، اللہ کی دربار میں معاملہ جو ہے وہ تو سب کا نبیوں سے تو بہرحال کم تر ہے۔ نبی اور صدیق مجبور ہیں وہاں، جہاں دار مغلوب مقہور ہیں وہاں۔ کوئی بڑا بادشاہ ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دم نہیں مار سکتا، نبی اور صدیق ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دم نہیں مار سکتا جب تک اللہ نہ اجازت دے۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ تم شرک نہ کرو، توحید لے کے آؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ شرک نہ کرنا میرے ساتھ، یہ ایسا ظلم ہے کہ یہ معاف نہیں ہوگا۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ لے کے آؤ گے، زمین آسمان بھرے ہو تمہارے گناہوں کے ساتھ، تب بھی اگر تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا تو میں جسے چاہوں گا اس کو معاف کر دوں گا، اتنے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن شرک نہ کرنا میرے ساتھ۔ شرک تو اللہ کو کسی صورت گوارا نہیں ہے۔ بار بار ہر صفحے پہ، ہر سطر میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، اسلام آیا ہی شرک کو مٹانے کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بزرگوں سے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ ہمیں حاجت روا اور مشکل کشا بناؤ، ہمارے نام کی نظر نیاز دو، کیا تم نے کہا تھا انہیں؟ قال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، وہ کہیں گے جو شرک کرنے والے تھے وہ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تم ہماری بندگی کرتے تھے، تم ہمارے نام کی نظر نیاز دیتے تھے، ہم تو فوت ہو چکے تھے، دنیا سے جا چکے تھے، اور ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں کہ تم نے ہماری نظر نیازیں دی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم ہمیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے۔ اور پھر بات تو وہی ہے کہ جتنا کوئی اللہ کے قریب ہے اتنا ہی اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ عبد القادر جیلانی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے مواحد تھے، اتنے بڑے مواحد تھے، اتنے بڑے اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ان کی آپ کتاب پڑھ کے دیکھیں غنیۃ الطالبین، شرک کا تو شائبہ تک نہیں ہے ان کے زندگی میں اور ان کے عمل میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو گواہ بنا کے کہیں گے، پہلے تو یہ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تم ہمارے نام کی نظر نیاز دیتے تھے، تم نے ہمیں حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا تھا، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہیں گے شہیدم بیننا و بینکم ان کننا فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم، اللہ کی ذات جو ہے وہ گواہ ہے اس بات پہ جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں کہتے، بالکل سچی بات کہتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے تمہاری اس بندگی کا، تمہاری اس نظر نیاز کا، تمہارے مشکل کشا اور حاجت روا بنانے کا، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے سرے سے، اور ہم اللہ کو اس بات پہ گواہ بناتے ہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ ہم سچی بات کہہ رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں کہتے، اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی ذات کی گواہی کافی ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تو تمہاری نظروں نیازوں سے بالکل ہی غافل ہیں، لا علم ہے کہ تم نے کیا کیا ہمارے مرنے کے بعد۔ اللہ آگے فرماتے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما كانوا یفترون، بالکل وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مکالمہ ہوگا مشرکوں کے درمیان اور جنہیں شریک ٹھہرایا گیا تھا ان کے درمیان، جب یہ مکالمہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں تو پھر ان پہ چار چاند روشن ہو جائیں گے مشرکوں پہ کہ ہم کیا کما کے لائے ہیں دنیا سے، دنیا میں ہم نے کتنا بڑا پاپ کیا، کتنا بڑا ظلم کیا ہم نے کہ ہم نے علی حجویری کو داتا کہا، ہم نے عبد القادر جیلانی کو حاجت روا یا مشکل کشا کہا، کتنا بڑا ظلم کیا ہم نے۔ اللہ فرماتے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں پتہ چل جائے گا ہر مشرک کو کہ میں نے کیا آگے بھیجا تھا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور سارے کے سارے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، وہ اللہ کی ذات جو برحق ہے،
اللہم انت الحق و قولک الحق و وعدک الحق، اللہ حق ہے، اللہ کی بات حق ہے، اللہ کے وعدے حق ہے۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اس کے سوا چارہ نہیں ہوگا کہ عبد القادر جیلانی بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور جو اس کی نام کی نظر نیاز دینے والا ہے، دودھ چڑھانے والا ہے، اجر روا مشکل کشا کہنے والا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دے، اللہ کے آگے حوالے کر دے۔ فرمایا کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو انہوں نے اپنے حاجت روا بنا رکھے تھے، مشکل کشا بنا رکھے تھے، جن کو اپنا مددگار بنا رکھا تھا، شفاعتی بنا رکھا تھا، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، کسی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ماں بیٹا ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اتنے پیارے جو رشتے ہیں اللہ نے ان کا ذکر کر کے فرما دیا کہ ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ کہیں میں نے اس کا کچھ دینا نہ ہو، کہیں آج یہ میرا دامن نہ پکڑ لے، کہیں یہ مجھے اللہ کے حضور پکڑوا نہ دے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں آج اگر ہم غفلت سے کام لیتے ہیں تو ہماری اپنی بد نصیبی ہے، اگر اس کو بھولتے ہیں یا اس کو پیش نظر نہیں رکھتے تو یہ ہماری بدقسمتی اور بد نصیبی کی بات ہے، لیکن ہماری غفلت سے یہ حقائق جو ہیں ختم تو نہیں ہوں گے، یہ حقائق تو پیش آنے ہی آنے ہیں، کوئی یاد رکھے یاد نہ رکھے، اس پہ غور و فکر کرے یا نہ کرے، ان واقعات سے ڈرے یا نہ ڈرے، یہ پیش آنے ہی آنے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایسے نہیں فرمایا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اولی الالباب کون ہیں، عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو کروڑوں کی جائیداد بنا کے چلا جائے وہ عقل مند ہے، جو 10 فیکٹریاں بنا لے وہ عقل مند ہے، یا جو کروڑوں کا بینک بیلنس بنا لے وہ عقل مند ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عقل مند وہ آدمی ہے جو قبر کے لیے تیاری کر لے۔ فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو قبر کے لیے تیاری کر لے۔ آگے پھر اللہ فرماتے وَمِنْهُمْ، ان مشرکوں میں سے مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، وہ بھی ہے جو تیری بات تو غور سے سنتے ہیں۔ یہ مشرکوں کی اور منافقوں کی، اہل کتاب کی اب ذکر ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یستمع، سامعہ کا معنی بھی سننا، یستمع کا معنی بھی سننا۔ سامعہ کا معنی سننا توجہ سے یا غیر توجہ سے۔ جب یستمع کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کو بڑے غور سے سننا۔ فرمایا کہ مشرک اور کافر اور اہل کتاب جو ہیں یہ بھی آتے ہیں تیری مجلسوں میں اور تیری بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، بڑی توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ان کے سننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کے سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قرآن سے کوئی ایسی بات ملے جس پہ ہم اعتراض کر سکیں، جس پہ ہم تنقید کر سکیں، جس کی ہم تنقید کر سکیں، کس طرح اس کو جھٹلایا جائے، اس کے خلاف کیا کیا دلائل دیے جائے۔ فرمایا کہ آتے ہیں تیری مجلسوں میں اور بات بھی غور سے سنتے ہیں، لیکن ان کے غور سے سننے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ قرآن پہ تنقید کرنا، قرآن کی تکذیب کرنا، قرآن کی تنقید کرنا ہوتا ہے، قرآن میں نقائص تلاش کرنا ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تیری بات غور سے سنتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے کر دیا، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اوپر، أَكِنَّةً، پردہ ڈال دیا ہے۔ ہم نے ان کے دلوں کو چھپا دیا ہے، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ ان یفقہوہ،
کہ وہ اس قرآن کو نہ سمجھ پائیں، اس قرآن سے ہدایت حاصل نہ کر پائیں، اس لیے کہ جس آدمی کی نیت خراب ہوگی، جس آدمی کے دل میں تعصب ہوگا دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ خواہ کتنا مطالعہ کرتا رہے، سیرت کا مطالعہ کرے، قرآن کا مطالعہ کرے، حدیث کا مطالعہ کرے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، ہم اس کے دل کو چھپا دیتے ہیں، دل کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ ہدایت اس کے اندر داخل نہ ہو۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ ان کے کان جو ہیں وہ قبول نہیں کرتے ہدایت کو، قرآن کو قبول نہیں کر پاتے۔ آگے فرمایا کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے جن کے دلوں پہ ہم نے مہر لگا دی، جن کے دلوں پہ ہم نے غلاف چڑھا دیا، جن کے دلوں میں ہم نے پردہ ڈال دیا، ان کا حال یہ ہے کہ انہیں کوئی سی بھی نشانی اگر دکھا دی جائے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، نشانی کے محتاج نہیں ہے، وہ ان کے دلوں میں تعصب بھرا ہوا ہے، دلوں کے اندر اسلام کی دشمنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی ہے، لہذا ان کے لیے ہم نے ہدایت کے راستے بند کر دیے ہیں، خواہ کوئی سی بھی نشانی ان کے سامنے آ جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنوا بہا، وہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں آگے چل کے ارشاد فرمائی ہے 111 نمبر آیت میں، بَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ان کافروں پہ ہم اگر اپنے فرشتے بھی نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور وہ فرشتے مردوں کو زندہ کر کے ان کے سامنے ان سے باتیں کریں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ہے، مردوں کو بھی یہ اگر باتیں بتائیں فرشتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر وہ مطالبہ ان کا پورا کر دیں جو یہ مانگتے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے، آپ کے لیے باغات ہونے چاہیے، آپ کے لیے نہریں ہونی چاہیے، آپ کے لیے فلاں فلاں چیز ہونی چاہیے، اگر ہم ان کے سارے مطالبے بھی پورے کر دیں، ما کانوا لیؤمنوا، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اتنا اسلام کے خلاف تعصب ہے ان کے دلوں میں، اتنی دشمنی پڑ چکی ہے اسلام کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی، کہ کوئی بھی نشانی ان کے پاس لے آئیں یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے فرمایا کہ حتیٰ اذا جاؤک، حتیٰ کہ ان کی حالت یہ ہو چکی، اذا جاؤک، جب یہ تیرے پاس آتے ہیں یا آئیں گے، یجادلونک، تو اس سے جھگڑا کریں گے اس قرآن کے بارے میں، قرآن کی آیتوں کے بارے میں، یہ ایسے کیوں ہے، اللہ کا کیا مطلب ہے مکھی اور مچھر کی مثال دینے کا، اللہ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کی ذات تو بڑی اونچی ہے کہ ایسی باتیں کرے، قرآن کے بارے میں جھگڑا کریں گے آگے تم سے۔ یقول الذین کفروا، اور کافر یہ بات بھی کہیں گے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن، الا مگر اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہی ہوئی کہانیاں اور قصے ہیں یہ قرآن۔ پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے یہ بات کہی کہ مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا اور اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اللہ کے حضور تمہارا حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد جنت اور جہنم ہوگی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو باتیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ کوئی نئی باتیں تو نہیں، یہ تو وہی پرانی باتیں جو لوط نے بھی کہی، صالح نے بھی کہی، شعیب نے بھی کہی، موسیٰ نے بھی کہی، عیسیٰ نے بھی کہی، یہ ساری باتیں تو قصے کہانیاں ہوتی آ رہی ہیں، آج تک تو یہ بات پوری نہیں ہوئی، آج تک تو کوئی اٹھ کے آیا نہیں جس سے اللہ نے حساب لیا ہو، اور آج تم بھی وہی باتیں میں بتا رہے ہو، یہ تو وہی پرانے قصے کہانیاں ہیں، کوئی نئی بات کرو جو ہم تم پہ ایمان لائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، ینہون ہا کے ساتھ ینہون، نہی سے ہے، یہ نہی کا معنی نہی عن المنکر،
برائی سے روکنا، ینہونا، اور یہ روکتے ہیں لوگوں کو انہو، اس سے، کس سے؟ وہ کی ضمیر کس طرف ہے؟ جی، جو پچھلا سیاق و سباق ہے اس کا، جو پیچھے مضمون چلا آ رہا ہے، میں یستمع الیک، مشرکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تیرے پاس آ کے قرآن غور سے سنتا ہے اور پھر تیرے پاس آ کے قرآن کے معاملے میں جھگڑا بھی کرتا ہے۔ یہ پچھلی آیت میں ذکر کس چیز کا ہو رہا ہے؟ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے، ینہونا عنہو، لوگوں کو قرآن کی طرف آنے سے روکتے ہیں یہ مشرک، لوگوں کو قرآن کی طرف آنے سے روکتے ہیں یہ مشرک۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، ینعون کا معنی خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی قرآن کے قریب نہیں پھٹکتے، خود بھی قرآن سے بھاگتے ہیں، لوگوں کو بھی۔ یہ دوہرا جرم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان خود قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، قرآن سے نصیحت حاصل نہ کرے، قرآن سے برکت حاصل نہ کرے، ایک تو یہ اپنے جرم ہے، اکیرا جرم ہے۔ کسی دوسرے کو بھی روکنا قرآن سے، یہ دوہرا جرم ہے۔ اور جتنے بھی لوگ خود بھی نہیں سنتے تھے اور دوسروں کو منع بھی کرتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے جادوگر ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس پہ یہ جادو کر دیتا ہے، قرآن کو جادو کہتے تھے وہ۔ حضرت طفیل یمن کے رہنے والے تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، سرداروں کے ساتھ تعلقات تھے ان کے۔ مکے میں آئے تو سرداروں سے ملے، قریشی سرداروں سے ملے تو قریشی سرداروں نے کہا کہ یہ جو نوجوان ہے بس اس کے قریب نہ جانا، ذرا اس سے بچ کے رہنا، اس کے جو قریب جاتا ہے اس پہ جادو کر دیتا ہے، یہ اس سے بچے رہنا۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں نے چند دن حرم میں گزارے اور میں نے کافروں کی یا سرداروں کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں اس آدمی کی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ ینہون عنہ وینأون عنہ، خود بھی قرآن سے دور رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی قرآن کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑی خانقاہیں اور بڑے مزار ایسے ہیں جن پہ یہ باقاعدہ نصیحت کی جاتی ہے کہ اس قرآن کے قریب نہ جاؤ، قرآن کو پڑھنے کی طرف نہیں۔ ہمارے اپنے گھر کی بات ہے، ہمارے تایا تھے، انہوں نے بچیوں کو بھیجا قرآن پڑھنے کے لیے، بچیاں ماشاءاللہ ذہین تھیں، قرآن پڑھنے کے بعد ان کو ترجمے کا ساتھ شروع کرا دیا پڑھنے کے لیے کہ بچیاں اچھی ہیں، ذہین ہیں، ترجمہ پڑھ جائیں۔ ترجمہ پڑھایا تو ان کے والدین نے اٹھا لیا کہ قرآن ویسے پڑھا دو، ترجمہ مت پڑھاؤ، ترجمہ نہیں پڑھنا چاہتے۔ آپ انداز لگائے کیسا پکا کر رکھا ہے لوگوں نے کہ اس کا ترجمہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بڑی مشکل کتاب ہے۔ کتنے علوم چاہیے اس کے لیے؟ 40 علوم چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ جب تک وہ علوم نہ حاصل ہوں قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، قرآن پہ بات نہ کریں۔ 40 علوم جو ہیں وہ حاصل کرتے کرے ساری زندگی ختم ہو جائے، قبر میں جا کے پھر قرآن پڑھیں۔ اتنا ظلم ہے یہ، اتنا ظلم ہے یہ، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے کیا جائے، خواہ اپنے لٹریچر سے یا اپنی کتابوں سے یا اپنے نصابوں سے کیا جائے، یا ویسے منع کیا جائے کہ لوگ اگر قرآن پڑھ لیں گے تو ہمارے مزار اور خانقاہیں اجڑ جائیں گے، ویران ہو جائیں گے، ہماری قبریں ویران ہو جائیں گی، ہمارے قبرستان ویران ہو جائیں گے، ہماری خانقاہیں برباد ہو جائیں گی۔ خواہ اس مقصد کے لیے کوئی روکے قرآن سے یا ویسے قرآن سے دور رکھے اپنی کتابیں پڑھوانے کے لیے، یہ سارے ظلم ہیں۔ قرآن سے دور رکھنا، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تو کافروں کا کام ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دور رکھا جائے۔ ینہون عنہ وینأون عنہ، قرآن سے خود بھی دور رہتے ہیں، لوگوں کو بھی قرآن کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ کم از کم انسان کو یہ اپنے دل میں پکا عہد کر لینا چاہیے کہ کم از کم روزانہ انسان جس طرح کھانا کھاتا ہے، کھانے کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے، قرآن ایسی چیز ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کم از کم انسان عہد کر لے کہ روزانہ ایک دفعہ قرآن کو ہاتھ تو ضرور ہی لگانا ہے، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھی جائے، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھی جائے۔ ہمارے والد صاحب کے استاد تھے مولانا تعالیٰ عنیف رحمۃ اللہ علیہ،
انہوں نے ماشاءاللہ نسائی شریف کی شرح لکھی ہے اور بڑی مقبول ہے ماشاءاللہ عرب ملکوں میں۔ کالج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ جو کالج کا ماحول تھا، کالج کے جیسے معاملات ہوتے ہیں، میں نے کہا انہیں کہ کبھی طبیعت کرتی ہے قرآن پڑھنے کو، تلاوت کرنے کو، کبھی طبیعت نہیں کرتی، کئی دن گزر جاتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے نصیحت کی، کہنے لگے کہ بیٹا دیکھو قرآن ایسی چیز ہے کہ تمہارا دل نہ بھی کرے تو اسے کھول کے ایک آیت ہی پڑھ۔ اگر ایک رکوع یا 2 رکوع پڑھنے پہ طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، 1-2 رکوع نہ پڑھو، لیکن قرآن کو کھولو اور قرآن مجید کھول کے کم از کم ایک آیت ہی بے شک پڑھو، لیکن پڑھو ضرور، ناغہ نہ ہونے دو، قرآن سے دور نہ ہونا۔ قرآن جو ہے یہ اس دنیا میں بھی بڑی خیر و برکت ہے، اس کی رسی انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، ہم گلا شکوہ تو بڑا کرتے ہیں، جی فلاں پریشانی، فلاں دکھ ہے، فلاں مصیبت ہے، فلاں یہ ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا۔ اللہ نے سارے دکھوں کے علاج بتائے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی قرآن جی کی تلاوت کرتا ہے اس کا ایک سرا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، قاری کے ہاتھ میں، اور اس کا دوسرا رسی کا سرا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح انسان جڑ جاتا ہے، جس طرح انسان ٹیلی فون کرتا ہے، ایک سرا جو ہے وہ ایک بات کرنے والے کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا بات سننے والے کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جاتا ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ اور جو آدمی سارے دن ایسے 24 گھنٹے گزار دے، قرآن مجید کو ہاتھ ہی نہ لگائے، اللہ سے تعلق ہی نہ رکھے، تو اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں بھی یاد کروں گا، تم نہیں یاد کرو گے میں بھی نہیں کروں گا۔ تم قرآن کو چھوڑ دو گے میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بات تو بالکل برابر سرابر کی ہے، اور اس میں یہ پکی بات ہے پہل انسان کو کرنی پڑتی۔ اللہ محتاج نہیں، جو محتاج ہے پہل وہ کرے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ جب انسان محتاج ہے اور پہل کر لیتا ہے تو پھر واقعی یہ سچی بات ہے کہ اللہ دوڑ کے آتے ہیں۔ انسان چل کے جاتا ہے، اللہ دوڑ کے آتے ہیں، لیکن پہل انسان کو کرنی پڑتی۔ ایک دفعہ قدم اٹھائے انسان اللہ کی طرف جانے کے لیے، اگر انسان قدم اٹھائے ہی نہ تو پھر اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ تو کہتا ہے جہاں مرضی جاؤ، جہنم میں جاتے ہو جاؤ۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ انسان کو قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ سے دعا نہیں کرتے، تم اللہ سے تعلق قائم نہیں کرتے، تم اللہ سے مانگتے نہیں، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہارے ساتھ تعلق قائم کرنے کی؟ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اللہ کے محتاج ہو۔ فَاذْكُرُونِي، تم یاد کرو، پہلے تم پہلا قدم اٹھاؤ، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ تم نہیں اٹھاؤ گے تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو فعل کہتے ہیں کہ میں نے چند دن تو کانوں میں روئی ٹھونسی رکھی، پھر مجھے اپنے طور پہ یہ بات ذہن میں آئی کہ میں بھی کیسا بے وقوف اور احمق آدمی ہوں کہ میں تو سردار ہوں اپنی قوم کا، لوگ مجھ سے فیصلے کراتے ہیں، لوگ مجھ سے آ کے مشورے لیتے ہیں، مجھے عقل مند سمجھتے ہیں اور مجھے ذہین فتین سمجھتے ہیں، تو اگر میں کم از کم بات تو سنوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات کہتے کیا ہے؟ اگر بات کام کی ہوئی قبول کروں گا، اگر بات کام کی نہ ہوئی قبول نہیں کروں گا، سیدھی سی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے فارغ ہوئے اور گھر تشریف لائے تو پیچھے پیچھے طفیل بھی چلے گئے، جا کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے بارے میں لوگوں نے کچھ ایسی باتیں بتائی تھیں، لیکن میں از خود میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی بات سنوں، آپ کی بات کیسی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، اس کے بعد 2 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، 2 صورتیں پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 صورتیں ہی سننے کے بعد طفیل کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا دل کھول دیا، اور میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا کہ یہ کلام ایسا ہے جس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ تو کلام ایسا ہے کہ دل میں اتر جانے والا کلام ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی، اور بیعت بھی اس طرح کی کہ گھر میں گئے تو جا کے ماں باپ سے کہنے لگے
کہ تم لوگ میرے قریب نہ آنا، میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہنے لگے کیوں بیٹا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم لوگ مسلمان نہیں ہو، تم مشرک ہو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نصیب کی بات ہے۔ باپ کہنے لگا کہ بیٹا پھر کیا ہوا، اگر تم مسلمان ہو گیا تو جو دین تمہارا وہ دین ہمارا۔ وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور پھر جب گھر میں گئے تو بیوی سے بھی یہی بات کہی۔ یہ وہ فرق جو ہے نا ہمارے درمیان اور صحابہ، اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے انہیں تو بلا وجہ نہیں دی۔ جو بات انہوں نے کہی وہ اس پہ اس طرح جم گیا کہ اس پہ سارا کچھ قربان کر دیا۔ بیوی نہیں اپنی بنتی، نہ بنے وہ بھی جائے، بیٹے نہیں بنتے وہ نہ بنے وہ بھی جائے، ماں باپ نہیں بنتے وہ بھی نہ بنے وہ بھی جائے۔ فیصلہ اٹل ہے کہ میں اللہ کے رسول پہ ایمان لے آیا ہوں، اب راستہ ایک ہی ہے کہ یا تو تم بھی ایمان لے آؤ، میرے ساتھ مل جاؤ تو تم میرے ہو، اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر تم میرے نہیں ہو، تمہارا راستہ الگ ہے۔ بیوی کے پاس گئے، بیوی سے جا کے بھی یہی بات کہی کہ تم میرے قریب نہ آنا، تمہارا دین اور ہے میرا دین اور ہے۔ بیوی نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ کے رسول پہ ایمان لایا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ جو دین تمہارا وہ دین میرا۔ بیوی بھی مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی انسان کی نیتوں کو اور انسان کے ارادوں کو، انسان کے دل کی جو کیفیت ہے، جو دل کا تقویٰ ہے، اسے بڑے رنگ لگاتے ہیں۔ انسان دل سے سچا ہو، دل میں اللہ سے کھڑا رہے، اللہ سے مخلص رہے، اللہ تعالیٰ ساری رکاوٹیں خود دور کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی اگلے درس میں بیان کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اپنے مسلمانوں میں سے اگر کسی درجہ میں آباء و اجداد مشرک ہوں، مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر تو یہ بات پکی ہے کہ شرک کرتے تھے تو پھر تو مشرک کے لیے دعا کرنا منع ہے، لیکن جیسا انہوں نے لکھا ہے کسی درجہ میں، اب اس کی جو صحیح کیفیت ہے یا صحیح معاملہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے عقیدے میں کتنا شرک تھا یا کتنی توحید تھی یا کیا کچھ تھا۔ میری ناقص رائے یہ ہے کہ جہاں معاملہ شک کا آ جائے، اس جگہ پہ شک کا فائدہ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایسے معاملے میں دعا کی جائے، شاید اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے، لیکن اگر بات پکی ہو جائے تو پھر اس میں منع ہے۔ توکل کی تعریف کیا ہے؟ توکل کیسے بڑھایا جائے؟ توکل کی تعریف تو یہ ہے کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اپنی اونٹنی کو اللہ کے توکل پہ چھوڑ دوں ایسے ہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اس کے پاؤں باندھو پھر اللہ پہ توکل کرنا، جس کا مطلب یہ ہے تدبیر کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تدبیر اپنی طرف سے پوری کرنی چاہیے اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ پہ توکل کیسے بڑھایا جائے یا اللہ سے تعلق کیسے بڑھایا جائے؟ اللہ سے توکل بڑھانے کا یا تعلق بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ مدینہ جب آپ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگلے سال ہم زندہ رہے تو اگلے سال یہودیوں کی مخالفت میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ بعض حضرات نے اس سے یہ مطلب لیا ہے کہ شاید صرف 9 کا روزہ رکھنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی۔ بعض حضرات جو ہے اس سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہودیوں کی مخالفت کرنا تھی، لہٰذا روزہ جو ہے 9 اور 10 دونوں کا رکھنا چاہیے، یا پھر مخالفت میں 10 یا 11 کا رکھنا چاہیے، صرف اکیلا 10 کا نہیں رکھنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور زیادہ جو بات قابل قبول لگتی ہے وہ یہی ہے کہ مخالفت میں 2 روزے رکھے جائیں، 9 اور 10 محرم کا یا پھر 10 اور 11 کا۔ باللہ علیہ کیا کسی یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا اور آپ کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی؟ یہ بالکل درست ہے کہ خیبر میں زہر کھلایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے
تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ زہر اس لیے دیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر تو آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا زہر کے بارے میں اور آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو اس زہر سے آپ کی وفات ہو جائے گی اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، لیکن وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ وہ زہر جو مجھے دیا گیا تھا اس وقت تو زہر اللہ تعالیٰ کے بتانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ جو ہے وہ نکال دیا، لیکن اس کا جو کچھ زہر کا اثر باقی رہ گیا تھا اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اس زہر کا اثر جو ہے وہ اب میری رگے جاں کو کاٹ رہا ہے۔ یہ ثابت ہے جی۔ کتاب و سنت کے مطابق زیادہ عمل کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ زیادہ عمل جو ہے یہ ظاہر مطلوب تو یہی ہے کہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ اللہ کے نزدیک زیادہ عمل جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ کے ہاں اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، جو اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر پائیں۔ بعید نہیں کہ ساری زندگی میں ایک عمل ہی ایسا ہو جو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اسے راضی ہو جائے، اللہ کے ہاں شرف قبولیت پا جائے اور اللہ تعالیٰ انسان کے باقی بھی گناہ معاف فرما دے۔ اور اس کی مثالیں ہیں 9-10 محرم کو جو لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، خود کو مارتے ہیں، یہ لوگ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، یہ ایک تاریخ کا معاملہ ہے اور باطل فرقہ ہے جو ان کے عقائد ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے، خاص طور پہ خمینی کے جو عقائد کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ان کے مطابق جو آدمی ان کو تسلیم کرتا ہے یا وہ عقائد رکھتا ہے جو خمینی نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں تو وہ بلا شبہ دائرہ اسلام سے خارج۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے 2 یا 4 نفل پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پہ، لیکن اس کے مقابلے میں حدیث یہ ہے کہ رات کی آخری نماز جو ہے وتر کی ہونی چاہیے۔ رات کی آخری نماز جو ہے وہ وتر کی ہونی چاہیے، اصل یہی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کے بعد 2 یا 4 رکعت نوافل ادا کرنا چاہے تو ممانعت نہیں ہے انشاءاللہ اس کی۔ اصل یہ ہے کہ وتر ہی آخری رکعت ہو، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات وتر کے بعد بھی نماز پڑھی ہے، لہٰذا اگر کوئی اس کے بعد پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے کوئی حرج نہیں۔ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے، اس کو کس وقت اور کیسے کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا کی ہر یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو بھی ہے اور اس میں فرشتے بھی شامل ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے اس بارے میں اگر کہیں حدیث میں ذکر ہے تو میرے ناقص علم میں نہیں ہے، لیکن تسبیح کے جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اگر وہ فرشتوں کی تسبیح معلوم ہو بھی جائے تو میری ناقص رائے میں جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ افضل اور اولیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تسبیحات کے جو الفاظ ثابت ہیں وہ انشاءاللہ فرشتوں کی تسبیح معلوم ہو بھی جائے تو اس سے افضل اور اولیٰ ہے، اور وہ حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ میں تسبیحات فرماتے تھے۔ یزید کے متعلق کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ انڈیا میں ایک کتاب ان کو یزید السلام لکھا ہے اور وہ قاتل نہیں تھے وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک یہ مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی بات ہے یہ۔ بعض لوگ جو ہیں وہ رضی اللہ وغیرہ بھی لکھتے ہیں یزید کے ساتھ، اور بعض جو ہے وہ دوسری انتہا پہ ہیں، تبرہ کرتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں۔
انشاءاللہ فضائل صحابہ میں اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو جو صحابہ کے معاملات ہیں ان میں وضاحت کروں گا۔ میری ناقص رائے یہ ہے کہ ان معاملات میں ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے، ان معاملات میں ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے اور جو اعمال تھے، جو کچھ کیا انہوں نے، وہ اللہ کے ہاں انہوں نے پا لیا، وہ اچھا تھا اچھا نہیں تھا، اور اس کے فیصلہ اس کا قیامت تک نہیں ہوگا۔ یہ دونوں فریق جو ہیں یہ قیامت تک باقی رہیں گے، اور دلائل ادھر بھی بہت دیتے ہیں، ادھر بھی دلائل ہیں بہت سے، اور بہتر طریقہ یہی ہے۔ میں صحابہ کرام کے معاملے میں الحمدللہ بڑی کتابیں مطالعہ کرنے کا مجھے موقع ملا ہے، اور بڑے بڑے معروف اور مشہور جو ہمارے مؤلف ہیں ان کی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، لیکن مجھے سب سے اچھا طرز عمل انہی مؤلفین کا لگا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کے ان معاملات کے بارے میں سکوت اختیار کیا، اور میری ناقص رائے بھی یہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آخری دور میں 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں سے ایک بخشا جائے گا۔ یہ حدیث کون سی ہے؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور کسی کتاب میں بھی دی ہے، آئندہ جو کتاب آ رہی ہے اس میں بھی انشاءاللہ اس کا حوالہ ہے۔ نماز عورت اور مرد کی ایک جیسی ہے، نماز اس طرح پڑھو جس طرح اللہ کے رسول پڑھتے تھے۔ مہربانی ہوگی حدیث نمبر جو بخاری میں دیں، مجھے انڈیا روانہ کرنا ہے۔ یہ ٹیلی فون کر کے آپ مجھ سے دونوں حدیثوں کے حوالہ جات لے سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے، لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ دونوں نیچے والی حدیث بخاری شریف کی ہے، اوپر والی حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے دوست ہیں اور میاں بیوی میں آپس میں کوئی ان کے ناراضی ہے اور لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اسی طرح بعض اور لوگ ہیں، انہوں نے اپنے مسائل کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔